مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے. ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا. ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عزت کی, بڑا پرتپاک استقبال کیا, اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے, اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم, میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا. جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا. اور وہی ہوا. آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے, یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں. ایک بسکھاری ہے, یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے, اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے. آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, دو قصبے ہیں. جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے, اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا. آپ نے صرف یہ فرمایا بسکھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بسکھاری ہی ہو گیا. آج تک بسکھاری. آپ نے فرمایا بسکھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا, تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے. کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا؟ کچوچا شریف. اب وہ کچھ اچھا نہیں, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اے میرے عزیزو, سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں جتنے بھی کروں وہ کم ہیں. ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے. ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے. سمنان سے نکلے تھے جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی, یعنی 97 سال کی, تب کے چوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا. اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی. قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. وہ اپنے مریدین کو تلقین کی, میرا عقیدہ کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, میرا مذہب کیا ہے, اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے, اسی پر پابند رہنا ہے. آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے. آپ کے سب سے بڑے خلیفہ, سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے. سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنا کی اولاد کہلائی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں فرمائی تھی, آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا, جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلی. مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی. انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب, ابدال, اوتاب, نجبا, شرفا پیدا ہوئے. اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا, اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے. وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے, یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا. مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں. سادات جس طرح مارہرہ مطہرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر
नजर आता है। इसी तरह कचौचा शरीफ की एक खसूसियत है कि इस खानकाह में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिलसिला अशरफिया की गद्दी संभालने वाले आज भी मौजूद उस अजीमुल मर्तबत शेखुल इस्लाम के पास जाएं जिन्होंने तफसीर अशरफी के जौहर निछावर किए हैं, कुरान अजीम की मजबूत और बेहतरीन महकम तफसीर बयान की है और जामे माकुलात व मनकुलात हैं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्न हसन अल्लाह उनकी कब्र पाक पर रहम फरमाए, मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदाम अल्लाह इक़बालहू के ज़माने तालिब इल्मी के आईनी शाहिद हैं। उस जमाने से जानते हैं जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर में वो तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त भी अपनी जमात के मुमताज उलमा में थे, सबसे अव्वल पोजीशन के थे। इसी तरह खानकाह में आज भी इल्म है। वहाँ के शहजादों को हमने देखा है, जामिया अजहर मिस्र तक पहुंचे हैं, बगदाद तक पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किचौचा शरीफ की जो खानकाह है आज भी शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है। मेरी दुआएं हैं मौला इन सादात का साया हमेशा कायम दायम रखे। और सिलसिला अशरफिया के कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफ साहब, मेरे गहरे उनसे ताल्लुकात हैं। कायद मिल्लत मुंबई तशरीफ लाते हैं, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी इनायतें, बड़ी लुत्फअंदोजियां फरमाते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैंने ये तारीख मखदूम सिमना की इसलिए जिक्र की कि हिंदुस्तान में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह सूफिया कामिलीन ने सुल्तान गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तबलीग दीन फरमाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाई, हजरत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, आला हजरत ने फरमाई और दीगर औलिया कामिलीन ने। इसी तरह मखदूम किचौचा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबलीग इस्लाम का। तकरीबन 75 साल मखदूम सुन्ना ने हिंदुस्तान को अता किए हैं। 75 साल वापस कभी सुल्तानियत के मर्तबे को और उस कुर्सी को नहीं हासिल करने की ख्वाहिश की जो सुन्नान ने आप तर्क करके आए थे। 100 साल की उम्र पाक आई जब आप अपनी खानकाह में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा के लिए वो तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी उनका मरकद अतहर लाखों ज़ायरीन के लिए मरजे खलाइक है। वहां से लोगों की तमन्नाएं पूरी होती हैं। अल्लाह ताला उनके वसीले से दुआएं कबूल करता है।